چکی ہوئی ہے، تو میں یہ عقیدہ رکھ لوں اور یہ عقیدہ رکھ کے نا اٹھائیں، کہا کہ اس کے اوپر اس نے نا بات کر دی، یعنی کہ وہ یہ لوگ پیٹرن اپنا بدل لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں کہ فتنہ تو پھیلا دیا بھائی، فتنہ پھیلا کے کیا تو نے توبہ کی، کیا تو نے اعلانیہ توبہ کی کہ میں نے یہ عقیدہ دیا تھا میں سے توبہ کرتا ہوں؟ نہیں، یہ ساری زندگی اللہ نے پر یہ لعنت کا توغ ڈال دیا ہوا ہے کہ یہ توبہ نہیں کرتے، امت کو گمراہ کر کے اور اینڈ پہ 2-4 لائنیں بول کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں جی بالکل ایسی ہے عثمان بھائی، بہت ایسی بات دیکھیں نا، یہ بیانات یہ جو ہیں ان کے یہ ان کا نام پتہ نہیں یار کیا تھا، مکی صاحب، بہرحال تو یہ بیانات تو اب یہ صدقہ جاری ہے نا ان کے لیے، اب یہ جو بیان ابھی آپ نے سنایا ہے تو یہ بھی صدقہ جاری ہے ان کے لیے۔ یہ لوگ پہلے نہیں سوچتے کہ یار یہ جو ہماری زبان سے یہ جو چیزیں نکلنے لگی ہیں یہ کفر ہیں، یا یہ چیزیں جو یہ کفر کے حد تک ہمیں لے جائیں گی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، اور نبی علیہ السلام ان کے اکرام میں نبی علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ سے۔ یہ یعنی کہ نبی علیہ السلام جو تھے ان کے یعنی کہ محبت تھی، تو وہ بندہ جو ہے وہ اتنا ہلکا لفظ تو کوئی اپنے ماں باپ کے لیے نہیں استعمال کر سکتا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے نہیں استعمال کر سکتا، تو وہ لفظ جو ہے وہ جناب وہ استعمال کر رہا ہے کس کے لیے؟ سیدہ کائنات کے لیے۔ تو یہ چیزیں جو ہم دیوبندیوں کو دکھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تم لوگ کس منہ سے روافظ کا رد کرتے ہو، کس منہ سے تم لوگ یار روافظ کا رد کرتے ہو؟ پہلے خود اپنا رد کرو، اپنے بڑوں کا رد کرو، اپنی یہ علماء کو سنو، ان کی زبانیں سنو، یہ سنو ذرا، یہ اللہ معاف کرے یار، اللہ تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اور یہ اہل سنت کے نام پہ یہ جو لوگ کفر اور یہ جو گستاخی ہیں یہ کر کے اہل سنت کو یہ جو بدنام کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا، حالانکہ ان کے بڑے تو خود اعلان کر چکے تھے کہ ہم لوگ وہابی ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ نجدی ہیں، خود اعلان کر چکے تھے۔ یہ ان لوگوں نے دجل دینے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، کیونکہ سب سے بڑا طبقہ بر صغیر کے اندر جو تھا وہ اہل سنت کا تھا۔ آپ خود اگر تھوڑا سا امیجن کر کے دیکھیں کہ آج اگر اہل سنت کے اندر یہ لوگ سن 1857 کے بعد اگر یہ لوگ نہ پیدا کیے ہوتے، انگریز نے اگر ان کو نہ کھڑا کیا ہوتا، آج اہل سنت اگر ایک ہوتے، ان کے اندر یہ تفریق نہ پیدا ہوئی ہوتی، تو آپ آج خود اندازہ لگا لیں کہ اہل سنت کی آج طاقت کیا ہوتی۔ آج اہل سنت جو ہیں وہ ناقابل تسخیر بن چکے ہوتے، بر صغیر کے اندر ناقابل تسخیر بن چکے ہوتے، لیکن وہ جو چاہتے تھے انگریز ڈیوائڈ اینڈ رول، وہ انہوں نے جناب اپنا کارڈ استعمال کیا، اور کہیں پہ جناب قادیانی، کہیں پہ دیوبندی، کہیں پہ نجدی، وہابی، یہ سارے انہوں نے بنائے، اور وہ دیکھ لیں آپ، وہ ان کا ہتھیار بالکل ان کا کارگر ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی، اور انہوں نے سب نے بالکل یک جان ہو کے، یک آواز ہو کے انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی، اور قادیانیوں نے بھی مخالفت کی، قادیانیوں نے بھی مخالفت کی، ان لوگوں نے بھی مخالفت کی۔ کون تھا جو پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہا تھا؟ اور کون تھا جس نے قائد اعظم کا ساتھ دیا؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب اور دیگر ہمارے اہل سنت کے ہمارے اکابرین، جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، ان کو انکریج کیا، ان کو اپنی حمایت کا یقین دلوایا، اور پھر ان کی حمایت کی بھی، ہر میدان میں ان کا ساتھ دیا۔ ان لوگوں کے تو بیانات موجود ہیں۔ یہ ابھی مفتی، میرے خیال میں مفتی محمود جو تھا، کیا نام تھا یار اس کا، یہ ابھی ایک بندہ سامنے آیا، وہ پتہ نہیں مودودی کا پوتا لگتا ہے وہ، یا پتہ نہیں کس کا، وہ ان میں سے نجدیوں میں سے نا، وہ کسی کا پوتا ہے، وہ اس کا یوٹیوب کے اوپر بیان موجود ہے۔ وہ کہتا ہے یہ پاکستان بننے کے سخت مخالف تھے، انگریزوں سے پیسہ کھاتے رہے ہیں، یہ اس کا بیان موجود ہے، اس کا یوٹیوب کے اوپر موجود ہے بیان، کہ یہ لوگ انگریزوں سے پیسے کھاتے رہے ہیں، جائیدادیں وصول کرتے رہے ہیں، جائیدادیں ان کو ملیں ہیں۔ یہ اس دن عثمان بھائی ایک حوالہ پڑھ رہے تھے کہ وہ انگریز نے خوش ہو کے کہ وہ ان کا ایک عالم تھا، وہ کسی جگہ پہ جو ہے نا وہ
واز کے اندر جو ہے نا وہ کہتا تھا کہ آپ انگریز حکومت کے خلاف بغاوت نہ کریں. تو وہ انگریز نے خوش ہو کے جو ہے نا وہ اس کو کہا کہ یہ رقم ہے تمہارے لیے نا, یہ تمہاری امی جان جو ہے نا ملکہ نے بھیجی ہے یہ. تو نیچے سچے ہونے کے لیے لکھا نہیں جی, انہوں نے وہ رقم واپس کر دی. اب بندہ پوچھیے اس کو پتہ کیسے چلا اس انگریز کو کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہماری ہی باتوں کو آگے بڑھا رہا ہے اور ہماری ہی تبلیغ کر رہا ہے کہ بھی انگریز کے خلاف جہاد نہ کرو. آج یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے شاہ اسماعیل صاحب شہید, وہ جناب انہوں نے جہاد کیا, فلانے نے جہاد کیا, فلانے نے جہاد کیا. اور بھائی تمہارے بڑے انگریزوں کے لیے راہ وار کرتے رہے ہیں, لوگوں کو کہتے رہے ہیں کہ بھائی جہاد نہ کرو. یہ عثمان بھائی نے والا اس دن پیش کی ہے. تو ان لوگوں کے جرائم کی فہرست بڑی لمبی ہے بھائی جان, چھوٹی فہرست نہیں. اگر بندہ گفتگو شروع کرے تو میرے خیال سے اگلا دن بھی شروع ہو جائے تو ان کی جرائم کی فہرست ختم نہ ہو. جی عثمان بھائی. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تیمور بھائی بھی چلے گئے ہیں. عثمان بھائی, عثمان بھائی, جی جی عثمان بھائی, جی جی. بابر بھائی آپ نے کل رات کو وہ سفیر بھائی والی براڈ ریکارڈ کی تھی بلا؟ اچھا سو گئے تھے آپ. وہ بڑی قیمتی یار تھی وہ نا. کل یہ چودھری طیب آیا ہوا تھا اور وہ ایگل آیا ہوا تھا اور وہ ایک ساتھ ایک اور آر وے نمی ایک مرزیہ آیا ہوا تھا. بڑی کمال کی کل جو ہے نا وہ بس ریکارڈ, میرے پاس موبائل ایک ہی تھا, ریکارڈ نہیں. اب سفیر بھائی کی اگر وہ ریکارڈنگ نکال بھی رہے ہیں نا اس کا فائدہ نہیں, کیونکہ وہ آپ کو پتہ اس میں چہرے نہیں شو ہوتے, یعنی کہ آئی ڈیز نہیں شو ہوتی. یہ اس کا مسئلہ ہے ریکارڈنگ کا, ٹک ٹاک کی جو ریکارڈنگ ہے. یار فرقان اوپر آؤ, ہمیں یہ بتاؤ وہ جو نچو بیگم تھی جو وہ حکیم نور الدین کی لونڈی کیسے تھی وہ؟ یہ ذرا اوپر آؤ, اوپر آ کے ہمیں بتاؤ یار فرقان. حکیم نورے کی جو تھی, حکیم نورے کی جو لونڈی تھی وہ آپ لوگوں کی جو امی جان تھی, وہ حکیم نورے کی لونڈی کیسے تھی؟ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. لونڈی تو جو ہوتی ہے اس کے ساتھ تو بندہ جو ہے وہ یعنی کہ اپنے تصرف میں اسے لا سکتا ہے نا لونڈی کو. تو وہ کس طرح سے لونڈی تھی حکیم نورے کی؟ یہ بات ذرا ہمیں سمجھا دے فرقان. وہ بھاگ گیا. عثمان بھائی, اگر ایک بندہ بولے کہ مطلب تکیہ دے رہا, آپ بیٹھنے لگے ہوں گدی پہ اور وہ بولے کہ ادھر نہ بیٹھنا ہے, ادھر جبرائیل بیٹھا ہوا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہو؟ کیا دوبارہ بتانا, سمجھ نہیں آئی. ایک بندہ مطلب آپ بیٹھنے لگے کسی جگہ پہ تکیے پہ جی یا گدی پڑی ہو, تو ایک بندہ بولے آپ کو کہ ادھر نہ بیٹھو, ادھر جبرائیل بیٹھے ہیں, دوسری جگہ بیٹھ جاؤ, تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جبرائیل بیٹھے ہیں, کیا مطلب ہوگا یار؟ ہمارا عقیدہ پوچھو نا تو فرشتوں کا مصافحہ کرنا, فرشتوں کا آنا, نہیں 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 یہ نہ, محال. میں یہ نہیں پوچھ وہ بول رہا. آپ کو فرشتے مصافحہ کریں گے یا وہ کریں گے, وہ تو آپ کو نہیں پتا کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. ایک بندہ اسپیسیفک مطلب آنسر دے رہا ہے کہ یہ یار گدی مجھے تو پڑی نہیں ہوئی ہے. پتا چل رہا, لیکن ولی کامل جو ہے, ولی کامل کے بارے میں یعنی کہ فرشتے کا نظر آ جانا محال نہیں نہیں, ہے اس ویسے کے لیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں نا مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے نا وہ آتے ہی صرف انبیاء کے لیے تھے, اور اللہ کی وحی لے کے آنا جو نا وہ ان کے ذمہ تھا. تو اب وہ سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. اب اگر کوئی نہیں بندہ یہ کہتا ہے کہ جبرائیل, جی نہیں ایسا بھائی یہ نہیں ہے.
جبرائیل علیہ عثمان السلام بھائی جو ہے یہی وہ عقیدہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے ٹھیک ساتھ ہے، وہ انبیاء یہ کے لیے پیغام لے کر آتے تھے جب بھی، ہاں ہاں لیکن وہ بغیر پیغام کے ویسے ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بھیج سکتا، بند کر دیا، کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا آنا بند کر دیا نہیں، بغیر وہ وحی اصل کے؟ میں جیسے نہیں کہ نہیں حضرت اسرائیل وہ ہیں، حضرت اسرائیل ہیں، حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، ان سب کی ایک خاص ڈیوٹی ہے عثمان بھائی، خاص ڈیوٹی ہے نا ان کی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ انبیاء کے ساتھ خاص تھے، وہ خاص ان کی ڈیوٹی تھی صرف انبیاء کے ساتھ. تو میں آپ کو یہ اہل سنت کا ایک عقیدہ بتا رہا ہوں، میں یہ کو اپنے پاس سے نہیں بات کر رہا میں. میں نے نا پچھلے دنوں مرزے کا اسٹوڈنٹ آیا تھا کہ وہ یہ نا مختار سقفی کے اوپر نا کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور یہ میں نے اس کے سامنے یہ والی حدیثیں رکھی تھیں کہ یہ بندہ ملنے گیا، آگے سے کہتا ہے ادھر نہ بیٹھو، ادھر جبرائیل اور میکائیل بیٹھے ہیں تم ادھر بیٹھ جاؤ، اور اسی طرح 2-3 واقعات. تو وہ دیکھ کے بھی اور یہ جو سارا پڑھ حرامی کے تھا بھی نا، یہ فیصل آباد والا جو تھا حمزہ بھائی، یہ جو تھا نا وہ لسانی سرکار، وہ بھی خنزیر کا بچہ جو تھا نا، وہ بھی کہتا تھا کہ جبرائیل جو ہے نا وہ تو میرے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ وہ لسانی سرکار نہیں تھا فیصل آباد والا، آپ نے کہا جی ہاں جی جی چھلکا وہ کہتا تھا کہ جبرائیل جو ہے یہ میرے دروازے کا میرا خادم ہے میرا. اچھا، وہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نازل ہونے کا ذکر نص قطعی قرآن میں موجود ہے کہ نہیں؟ مان بھائی وہ سارے ٹھیک ہے بات آپ کی، اس سے ہم اختلاف نہیں کر رہے. ایک بندہ جو عام مسلمان ہے نا وہ کیا تو یہ ہے اس بات کے نہیں اندر کر عثمان سکتا. بھائی، وہ شب قدر بھائی والا کیا ہے وہ شب بتائیے گا. شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کا آنے کا ذکر ہے کہ نہیں؟ میں پوچھ رہا نہیں، ہوں. اس میں فرشتوں کا ذکر ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر تو نہیں ہے وہاں پہ. فرشتے تو دیکھیں، وہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی علیہ السلام کے روزہ مبارک کے بارے میں بھی ہے کہ وہ جو فرشتے ہے نا وہاں پہ حاضری دیتے ہیں. جی میں بتاتا ہوں، میں نے تو محدثین کا کلام سنا ہے، وہاں پہ جو ہے نا القدر کی جو 4 نمبر آیت ہے اس میں الروح سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام. جو الروح ہے نا، نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ قرآن کے حوالے سے آیات ہے نا، وہ والی قرآن کے حوالے سے ہے نا. عثمان بھائی شب قدر عثمان تو بھائی آج بھی شب قدر کا تو آج بھی معاملہ جی. نہیں، وہ دیکھیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں، وہ ایک خاص آیت ہے نا قرآن کے بارے میں ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس رات قرآن کو نازل فرمایا، تو وہ اسی میں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی اگر آپ لے لیتے ہیں نہیں، نا وہاں پہ تو ہے، وہ ہر تو ٹھیک سال ہے. آتے ہیں لیلۃ القدر، ہر سال آتی ہے. ابو حسن بھائی جی 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 یہ مسئلہ جب مفتی صاحب آئیں گے نا ان کے آگے رکھیں گے، وہ سمجھا دیں گے. عثمان بھائی الموجم الکبیر بک ہے نا اس کا والیم 3 ہے آپ کے پاس؟ میں نے مفتی صاحب سے سنا ہوا ہے، مفتی صاحب سے نہیں سنا ہوا ہے یہی واقعہ، یہی معاملہ سنا ہوا ہے کہ بھائی دیکھو وحی کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہے، الہام جیسے نہیں ہوتے ہیں عثمان بھائی، فرشتوں کا. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ میرے پاس آ کے بیٹھی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو وہ یہ سوال ہے نا ان کا، یہ بھائی کا حمزہ بھائی کا. الموجم الکبیر ہے نا. میں یہ نہیں وہ میں بتاتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اگر اس غیب کی خبر اللہ جو ہے اپنے ولی کسی کو دے دے، جیسے کہ لیلۃ القدر کی ہی رات ہے، تو اللہ کے ولی کو اللہ تعالیٰ دل میں وہ کشف کے ذریعے یا الہام کے ذریعے غیب کی خبر اس پہ مطلع کر دے کہ جبرائیل فرشتوں کے جو سردار ہیں یا رسول ہیں تو وہ بھی تشریف فرما ہیں، تو یہ کوئی محال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خبر دے سکتے ہیں، اور لیلۃ القدر کی رات میں جو اب آتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی اگر آنا چاہے تو آ سکتے ہیں، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھ کے کہنا کہ وہ پیغام لے کر آئے ہیں، کوئی ایسی بات لے کر آئے ہیں میرے لیے، تو یہ ناممکن ہے اور یہ نہیں ہو سکتا. بات ہو رہی تھی مرزے کے فالورز کی، بات ہماری اس ٹاپک پہ نہیں ہو رہی تھی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں الموجم الکبیر ہے نا بک والیم 3، وہ ہے آپ کے پاس، کھول سکتے ہیں اس کو.
कौन सी अनमोजमल कबीर? हाँ जी जी, तीसरी जिल्द। नहीं, मेरे पास मौजूद नहीं है, अगर आप वैसे बता दें। मेरे मेरे मुताबिक तो अपना अपना आबद अपना आसिफ भाई, अकीदा तो मेरा, मैं यही सुना है कि आ सकते हैं, लेकिन और अल्लाह ना के सिवा। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? उसकी 4984 हदीस है तीसरी जिल्द की, ठीक है। अच्छा। जैद बिन अरकम जो है ना, उनके उससे तो उधर उन्होंने ना आखिर में जब ये बोलता है ना इस तरह के, वो बैठे हुए थे, मेरे पास बैठे हुए थे, और ये तो आगे उनके अल्फाज हैं साहबी के कि ये अल्लाह ताला पे और उसके रसूल पे झूठ बकता है, इस तरह के। ठीक है, ये हाँ मैंने जी, हाँ हदीस जी। अब दिखाई उसके स्टूडेंट को कि ये देखो, जो बंदा गवाही मौजूद है कि ये झूठ बोल रहा है। अब अगर हमें पता है कि ये झूठ बोल रहा है तो ये क्या दावा कर रहा है, ये क्यों कर रहा है ये दावा? ये देखो ना, उसने तो ये भी दावा सराहतन किया हुआ है ना कि मेरे पास जिब्राइल आते हैं, पैगाम लेकर आते हैं, और साथ जी जी, उसने मैंने नबूवत दिखाई का। ना, जी मैंने जी। ये दिखाई, ये हदीसें मैंने दिखाई उस दिन। फिर क्या सफ़ी कहता है, फिर ये क्या सफ़ी कहता मर सफ़ी जाए? वो कहता है कि इधर किधर लिखा है कि उसने कब कहा है कि मैं नबी हूँ? आगे से ये कहे, अच्छा। मतलब डिठाई दी हद होंदी है ना जी, हम्म। ਉਹ ਵੀ ਟੱਪੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਮਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ 3 ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਹਤਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਡਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਜ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ देखो, ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਦਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਏ, ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਸਮਾਨ जी। आसिफ भाई, वो मुख्तार सक्ती का ये कहना कि मेरे पास जिब्राइल आते हैं, और मैंने तो वो रसूल का लफ्ज़ भी कहीं से पढ़ा हुआ है कि मुख्तार सक्ती ने। उस्मान भाई उम्मुल मोमिनीन जो है ना, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाई। हदीस बयान फरमा के जो है ना वो कहा कि अपना यार वो था ना जो मुख्तार सकफी के बाद जो है ना एक उमवी जो था ना वो था खलीफा, हजाज बिन क्या यूसुफ, नाम था यार उसका, हजाज हजाज बिन। बिन यूसुफ। हाँ, हजाज हमारे हमारे नबी ने हमें ये बात बताई थी कि ये जो होंगे ना इनमें एक कज़ाब होगा और एक जालिम होगा। तो वो फरमाती हैं कि कज़ाब तो हम देख चुके और जालिम तू है। अब वो कज़ाब जो था वो मुख्तार सकफी था, वो नबी अलैहिस्सलाम की प्रेडिक्शन थी उसके बारे में। नबी अलैहिस्सलाम की, यानी प्रेडिक्शन तो नहीं कहेंगे बल्कि नबी प्रेडिक्शन। अलैहिस्सलाम ने, प्रेडिक्शन तो एक होता है ना कि मसलन कोई चीज़ अंदाजे से बता दी जाए, शायद हो या ना हो, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम यानी तो यानी कि उन्होंने जो बातें बताई हैं ना वो 100% हुई हैं, उसी तरह से हुई हैं। प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन पेशगोई को कहते हैं ना, पेशगोई हुई है अल्लाह के नबी की। चलें प्रेडिक्शन कह लें चले, तो वो ये है कि वो हज़रत वो अपना हमारी जो माँ थी उम्मत की, नाम मुझे ध्यान में नहीं रहा कौन सी वो माँ थी हमारी, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे उसका नाम लिया वहाँ पे कि हमारे नबी ने हमें बताया कि कज़ाब होगा। तो वो कज़ाब जो है वो हम मुख्तार सकफी को हम देख चुके हैं, और जालिम तू है। हाँ जी। तो ऐसे ही अगर यकीन अल्फाज हैं कि मेरे पास जिब्राइल आते हैं, मेरे पास आते हैं, तो उससे मुराद है कि यही के पास आने से मुराद यही कि वो पैगाम लेकर आते हैं उसके। वैसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कहीं पे आना, और वो वली अल्लाह को अल्लाह का यानी कि अल्लाह के सिवा तो नहीं जानते ना, अल्लाह के सिवा अल्लाह अल्लाह के सिवा तो कोई नहीं जानता। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो वो इल्हामन या कशफन जो है वो दिखाए या मुत्तले कर दे इसके ऊपर, जैसे कि इल्हाम के ज़रिए वो बता दिया जाए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम यानी कि तशरीफ़ फरमा है, और वो ये ना क्लेम करे कि मेरे वास्ते आए हैं, मेरे लिए आए हैं, तो ये तो कि वो पैगाम लेकर आने के मुतरादिफ होगी ना बात, तो ये तो दावे के मुतरादिफ, दावे के बराबर की बात है। तफसीर इब्न कसीर में है ना कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के पास बंदा आया तो कहता है कि
مختار کہتا ہے کہ میرے اوپر وہی آتی ہے، تو پھر وہ جو آیت ہے نا کہ شیطان بھی وہی کرتا ہے، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ مختار ٹھیک کہتا ہے، پھر آگے سے یہ والی آیت پڑھی۔ ہاں جی ہاں جی، وہی کا لفظ بھی مل گیا کذاب ہونے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ جو 30 جھوٹے کذاب دجال، ان کو بھی کذاب کہا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اور اس نے کہا کہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، اور اس سے بھی صراحتاً ہمیں معلوم پڑ گیا کہ اس کا اب گانٹ بغیر۔ مرزا خنزینیر نے مختار سقفی ایک کذاب کا ساتھ دے کے تو چاچی میں تو وہی فارغ کہہ رہا ہو ہوں، گئی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا نا چاچی اس تو کا وہ گئی، ساتھ دیتا ہے شروع سے آپ دیکھیں۔ چاچی تو گئی۔ اچھا ہاں پھر پتہ ہے کیا کام کیا ابو حسن بھائی؟ اس کا لیکچر آپ سنیں، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ مختار سقفی نے حضرت حسین کے قاتلوں کو قتل کر کے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے، ٹھیک ہے؟ اس لیکچر کے اندر آپ پڑھیں کہ وہ ابن کثیر کا تفسیر ابن کثیر اور یہ کیا نام ہے تاریخ ابن کثیر کا حوالہ دے رہا ہے، تو آپ جب وہ والا واقعہ ادھر جا کے پڑھیں گے نا، جو ادھر لکھا ہوا بالکل الٹ لکھا ہوا۔ دیکھیں مختار سقفی جو تھا نا، اس نے ایموشنلی جو ہے نا وہ لوگوں کو بلیک میل کر کے نا تو اپنے ساتھ مسلمانوں کو لگایا تھا، مسلمانوں کو اس نے اٹیچ کیا تھا کہ بھئی میرا ساتھ دو۔ حضرت مسلمانوں کو کیا تھا، جو تاریخ ابن کثیر ہے نا اس میں اس کا جو حوالے آ رہے ہیں ان کو پڑھیں گے، ادھر پڑھنے سے پتہ لگے گا بیسیکلی لالچی تھا، اپنی حکومت چاہتا تھا، سارا کام اس نے اس وجہ سے کیا تو میں تھا۔ یہ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تھا نا، ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے، تو وہ لوگ مسلمان ہی تھے۔ وہ مختار سقفی جو تھا نا، اس کے عزائم کا اگر لوگوں کو پتا ہوتا تو انہوں نے اسی وقت اس کا ساتھ دینا ہی نہیں تھا، پتہ چل اسی گیا نا۔ وقت انہوں نے پھر اس کا رد کر دینا تھا۔ مکہ سے آئے نا، لشکر آیا، وہ سر اتار کے لے گیا، ٹھیک ہے؟ یہ زبردست۔ یہ قتل کروایا جو حضرت حسین کے بعد مکہ پہ کون سے صحابی کے بیٹے تھے جو حکومت کر رہے تھے اس ٹائم؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کے بھائی مصعب نے، ٹھیک ہے، اچھا اپنے بھائی کو بھیجا، اس کو قتل کروا کے اس کا سر پھر انہوں نے واپس مکہ بھیجا۔ انہوں نے جو بندہ لے کے آیا تھا اس کو کہا کہ یہ حرم کے باہر پھینک دو، ادھر راستے میں ساری اس کا رکھ دو، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس لائن کے آگے لکھا ہوا ہے کہ اس بات کے بعد مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوئے، مطلب یہ واقعہ ہونے کے بعد مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوئے۔ اس نے یہ بیچ میں پوری حذف کر دی بات، مرزا جب سنا رہا ہے اپنے لیکچر میں، مطلب اس کا قتل ہوا، اس کے بعد مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوئے، مختار کا قتل ہونے کے بعد۔ اچھا آصف بھائی، میں نوٹ کیا ایک چیز ہے، اب جیسے مرزا انجینئر کی فوٹو ہم لگاتے ہیں تو دھڑا دھڑ لوگ انٹرسٹ لے کر آتے بھی ہیں سنتے ہیں۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرزا انجینئر کے فالوور بھی نہیں عثمان ہیں۔ بھی اس میں ایک ویپن شو ہو رہا ہے، تو اس کو چینج کریں اس تصویر کو۔ اچھا ویسے میں وہ یہ کہہ باپ رہا بیٹے تھا، والی جو ہے نا وہ لگا دیں، باپ بیٹے والی لگا دیں، یا جس میں اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے نا وہ مرزا قادیانی کی جو کوئی بات نہیں۔ ابو حسن بھائی آپ نے سنی ہے بات، یہ وہ پتہ کیا، میں نے سنی ہے آپ کی بات۔ ہاں جی 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 وہ پورا بیچ میں سے پیرا کھا گیا کہ مسلمانوں کے دل کیوں ٹھنڈے ہوئے،
وہ کہتا ہے حضرت حسین کے قاتلوں میں اس نے قتل کیا تو مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوئے. اور بیچ والی جو بات تھی نا پوری کہ جو کام کی ہے وہ کیا. اچھا مزے کی بات بیچ میں وہ اصل میں تاریخ اس نے ابن دل ٹھنڈے کیے نا، سنے وہ مزے شیعوں کی کے بات. رافضیوں کے دل ٹھنڈے کیے نا. نہیں رافضیوں کے کیا دل ٹھنڈے کیے. بات مزے کی بیچ میں ایک اور بات مزے کے بیچ میں یہ ہے کہ حافظ صاحب نے نا بیچ میں لکھا ہے کہ تاریخ ابن کثیر میں کہ وہ تو یہ تھا رافضیوں کا الٹ کیا بولتے ہیں اس لفظ کیا ہے یہ جو حضرت علی پہ تبارہ کرتے ہیں. ایک رافضی ہیں اور ایک شیعہ ہے نا. نہیں ناسبی رافضی ہیں، ناسبی. ناسبی مختار سقفی پتر ناسبی تھا. اپوزٹ نہ چلاؤ اپنا، کیا نام ہے آپ کا، نایا پتر اپوزٹ نہ چلاؤ لینا کے اسی طرف چلاؤ. ہاں اچھا میں جی یہ ایک ناسبی، ہاں حمزہ جی. بھائی، حمزہ بھائی ایک ابو منٹ. حسن اچھا بھائی میں یہ ادھر لکھا ناسبی تھا، وہ بھی پی گیا بیچ میں سے. اچھا یہ جو تھا یہ مختار سقفی جو تھا یہ ناسبی تھا. یہ ناسبی تھا، یہ اپنے جو چاچا تھا نا اوئے اس ہوئے کا ہوئے ہوئے. گورنر تھا چاچو اس کا ادھر کا بغداد کا کوفے کا. ٹھیک ہے. تو حضرت حسن کا جب ہوا نا معاملہ حضرت معاویہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اپنے چاچا کو اب اس کے چاچا جو ہیں وہ صحابی کے بھائی ہیں، سکے مطلب بھائی ہیں یہ، اور یہ صحابی کا بیٹا ہی ہے. لیکن اپنے چاچا کو مشورہ کیا دیتا ہے کہ ہم حسن کو پکڑ کے معاویہ کے حوالے کر دیتے ہیں. ادھر نہیں لکھا ہے ویسے نا واقعہ یہ بھی اس سارا. پہ بھی تھوڑی سی اس پہ بھی جو ہے نا وہ آپ تحقیق کر لیں. اس کے باپ کی ملاقات بالکل ثابت نہیں ہے. ایک دفعہ بھی اس کی ملاقات نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کے والد کی ملاقات ثابت نہیں ہے. چلیں وہ صحابی مجھے نہیں نہیں ہے اس پتا، کا لیکن باپ. میں آپ کو کیا بات بتا رہا جی ہوں جی کہ ادھر کیا لکھا جی ہے. جی. ادھر لکھا ہے کہ ہم حضرت حسن کو پکڑ کے اپنے چاچو کو بول رہا ہے جو گورنر ہے اس ٹائم ادھر کا، ہاں کہ ہم اپنے ہاں ہم حضرت حسن کو پکڑ کے تو حضرت معاویہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اس میں سے ہمارے پھر نمبر بڑھ جائیں گے تو ہمیں مطلب ترقی کرنے کا موقع ملے. پورا پلاننگ بتا رہا ہوں. وہ آگے سے ایسے ہی. آگے سے پھر باقی اس کو یار کہہ رہا ایک ہے چیز ہے، کہ تمہاری مت تاریخ ہے نا، ماری ہے، تم تاریخ کیا بکواس کہہ رہے ہو میرے آگے. تاریخ جو لکھی گئی ہے نا اس کے اندر، تاریخ کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ بندہ نا ایک دفعہ بندے کا نا مینٹل ہو جاتا ہے بندہ. ابو تاریخ حسن بھائی سنیں، جی جی. جب مرزا تاریخ بتا رہا ہے نا، مرزا نے تاریخ بتائی نا، تو پھر وہ والی تاریخ بھی اسے بتایا جو دوسری طرف بھی لکھی ہے. ایک سائڈ کیوں بتائی اس کو؟ ہاں آصف بھائی مصروف ہو گئے ہیں، بچے آ گئے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا وہ حمزہ اصل میں بھائی، نا ٹیرس پہ آئے ہوئے ہیں، ٹیرس پہ آئے ہوئے ہیں بچے، تو وہ ڈر لگتا ہے یار یہ بچے نا ایک دوسرے کو چوٹ نہ پہنچائیں. بالکل نہیں دھیان رکھیں ان کا. میں وہ آخری بات بھائیوں کے یہی کہہ بچے رہا بھی تھا. ساتھ آ گئے ہیں نا سارے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا یہ مرزا انجینئر کو نا، یہ ایسی گندی شخصیت ہے، یہ ایسا گندا اس کا کردار ہے کہ لوگ اصل اس میں کے نا فالوور. صحیح لفظ اس کے لیے پتہ کیا ہونا چاہیے عثمان بھائی؟ صحیح لفظ یہ ہونا چاہیے کہ یہ رکھیل ہے، اور ہر بندے کی رکھیل ہے یہ جو ہے نا، یہ ایک بندے کی نہیں ہے. ہاں بس وہی کہ ہر کوئی بندہ آ کے نا اس کا دفاع کے لیے آسانی سے آ سکتا ہے. ملحد ہے وہ بھی آ سکتا ہے، رافضی بھی آ سکتا ہے، چھوکرے بھی آ سکتے ہیں، وہ کوئی بریلوی گمراہ ہوا وہ بھی آ سکتا ہے، دیوبندی گمراہ وہ بھی آ سکتا ہے، وہابی گمراہ ہو گیا وہ بھی آ سکتا ہے. وہ اکثر فلموں میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ جب کوئی بندہ آتا ہے نا کسی عورت، ایسی فحاشہ عورت کے پاس، تو وہ اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتی ہے کہ جیسے وہ اسی سے صرف محبت کرتی ہے اور کسی سے محبت نہیں کرتی. مرزا انجینئر کا اس فحاشہ عورت والا حساب ہے کہ وہ ہر بندے کو یقین دلواتی ہے کہ مجھے تجھی سے محبت ہے صرف. ہاں ایسے مرزا قادیانی کی فوٹو لگاؤ تو مرزا اچھا قادیانی وہ کے نیچے ماننے نا والے بھی. ایک آئے ہیں مرزا صاحب کے نا بڑے ہونہار اسٹوڈنٹ آئے ہیں نیچے، بابا جی. ہاں تو ایسے مرزا قادیانی کے ماننے والے ان کو بھی وہ اپنے مرزا قادیانی کا موضوع بڑا آسان لگتا ہے تو وہ گپے یبلیاں مارنے کے لیے وہ بھی آ جاتے ہیں. لیکن یہ جو دیوبندیت اور وہابیت کے اوپر اچھا جب میں بات عثمان بھائی کرتے ہیں نا، یہ آئے ہیں بابا جی، یہ دیکھیں، کرین سے کیونکہ بات ہے. دیکھیں ہم نہیں، آپ بات کریں، میں اصل میں یہ کہتا ہوں
کہ دیکھیں کہ ہمیں تو 1400 سال میں جو ہے نا وہ دین ہم تک پہنچا ہی نہیں. ہمیں بابوں نے صحیح باتیں بتائی ہی نہیں. بابوں نے تو سواریاں اتاری ہیں اجمیر شریف، داتا صاحب اور بغداد شریف، لیکن مرزا صاحب نے سواریاں اتاری ہیں مکے مدینے. تو ہمیں اب یہ جو بات یہ ہمیں سمجھائیں گے نا وہ ہمارے لیے ہوگی سیدھی بالکل اللہ سے آئی ہوئی ڈائریکٹ ابو بات. حسن بھائی با- ابو حسن بھائی بابا مکے جی مدینے کیڑیاں سواریاں لائیاں وہ جا کے میں اپنی سن تو بیوی لیں نال حرم حمزہ وچ بھائی، سن تو لیں حرم حمزہ وچ بھائی، بہ کے وعدہ کر دیتا انہیں. حمزہ بھائی سن تو لیں. اچھا بابا جی، یہ مرزا صاحب نے ایک عقیدہ بیان کیا ہے اور یہ ہمارے لیے بالکل ایک نئی بات ہے. واقعی یہ ہمارے بابوں نے ہمیں نہیں بتائی. تو یہ بتائیے گا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ مخلوق خدا بنا سکتا ہے، اللہ مخلوق بیٹا بنا سکتا ہے، اور قرآن کے اندر کہتے ہیں یہ آیتیں موجود ہیں. یہ آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں یہ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ جی بابا جی. دوسری بات آصف بھائی یہ بات کریں، لیکن اگر تو توہین کریں گے، گستاخی کریں گے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اکیلے آپس میں بھی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. تو گستاخی اور توہین کے علاوہ علمی کتابی گفتگو کرنی ہے تو ضرور کریں. جی آصف بھائی پوچھ لیں ان سے جب جو پوچھنا ہے. کیونکہ پرووک کریں گے نا ہمیں پرووک کریں گے تو اس کو نہیں ہم جناب آپ کو انٹرٹین نہیں ایسے کر سکتے، لے نہیں سکتے آپ سے بات، گفتگو زیادہ دیر پھر چل ہی نہیں سکتی. جو ملحد آئے وہ بھی اپنا اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم ملحد تو سرے سے ہی نہیں مانتا نا، نہ اللہ کی ذات کو نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اگر وہ بھی اچھے سے بات کریں، گفتگو کریں تو کون نہیں ان سے گفتگو کرتا. لیکن اگر وہ صرف گالیاں دینے کے لیے آیا ہے تو اس سے تو کوئی بھی گفتگو نہیں کرے گا. آپ بھی اگر اچھے سے گفتگو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کریں، ہماری براڈ آپ کے لیے حاضر ہے. اچھا عثمان بھی آپ گفتگو کریں. میں ذرا بچوں کو نیچے لے کے جا رہا ہوں، بولٹے کام انہوں نے شروع کر دیے، میں ذرا انہیں نیچے لے کے جا رہا ہوں. ہاں جی بابا جی بتائیں، وہ جو پوچھا سوال آپ سے آصف بھائی نے. یار سوال کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ علم رکھتے ہیں ہم سے، وہ خود ہی جواب دے سکتے ہیں انجینئر صاحب. نہیں آپ کہتے کیا ہیں اس کے بارے میں کہ ایسا ہم نہیں عقیدہ کہتے نا ٹھیک سر، ہے؟ ہمیں تو انہوں نے دین کے ساتھ جوڑا ہے، ہم تو بس ہاں ان تو کے شکر گزار ہیں. تبھی تو پوچھا ہے انہوں نے آصف بھائی نے کہ یہ جو دین کے ساتھ آپ کو جوڑا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور خدا بنا سکتا ہے. عثمان بھائی ایک کویسچن میں پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی بھائی مجھے یہ بتائیں، آپ نے ابھی آنسر دیا عثمان بھائی کو جب انہوں نے کویسچن پوچھا کہ مجھے اس کا نہیں پتہ، مطلب آپ نے بغیر پڑھے لکھے اس کی بات مان لی؟ بات مانی کب ہے؟ تو پھر پڑھی کیوں نہیں؟ ہاں پھر دیکھی کیوں نہیں؟ کیا دیکھیے نہیں؟ جو یہ بات بول رہے ہیں آیت جو اس نے بتائی کہ مخلوق خدا مطلب بن سکتی. حمزہ بھائی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کیوں نہیں کہ ثبوت دیں، کون سی بات ہے؟ میں سننا چاہتا ہوں اگر مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں یہ نا عثمان بھائی ان کے اعتراض ہوتے ہیں ہمارے اوپر، امام صاحب کے اوپر، کہ ان کی بغیر دیکھے یہ مقلد بن گئے ہیں، یہ کر دیا، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور خود سیم ٹو سیم جو ہمارے پہ الزام ہے وہ الزام ہے، لیکن خود وہ بالکل فالو کر رہے ہیں وہی بات، اپنے پہ گربانوں میں نہیں جھانکنا انہوں نے دوسروں کے پکڑنے ہیں. یہی تو فرق ہے. آپ ہاں لوگ یہی جو ہے فرق نا ہے، اندھے یہی اندھے فرق ہے، میں مقلد آئینہ ہی ہو، دکھا اور رہا ہوں آپ کو. ہم ان کی میں باتیں آپ جو صحیح ہوں گی وہ لیں گے، وہ نہیں جو صحیح ہوں گی وہ بالکل ہم اس کو انڈورس نہیں کریں گے. آپ کتنے ایک بڑے عالم میں فاضل ہیں جو آپ ان کی باتوں کو پرکھ سکتے ہیں کہ کون سی صحیح بات ہو رہی ہے اور کون سی صحیح بات نہیں ہو رہی. بھائی انسان شعور رکھتا ہے، وہ جو سمجھ سکتا ہے وہ صحیح ایکسیپٹ کرے گا، جو بات صحیح ہوگی. جو انسان شعور رکھتا ہے ہاں ٹھیک ہے، تو جب تو یہی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں جو شعور کی بابے صحیح بات کرنے بات کریں لگوں، گے. میری بات سنیں نا. میں آپ سے شعور کی بات پوچھنے لگوں بھائی. ابھی کہہ رہے تھے میں کہ آپ انہوں نے سے کہا ہے کہ 1400 سال سے بابے جو کہہ رہے تھے میں وہ غلط ہیں، اور انجینئر صاحب نے ڈائریکٹ مکہ مدینہ میں اتارا ہے بندوں کو. تو یہ ہاں بات صحیح غلط ہے. کہنا، انہوں نے جو صحیح بابے ہیں نا، جو صحیح دین پیش کرنے والے تھے، ان کی کون سے باتیں والی ہے، کون سے صحیح بابے؟ اچھا حمزہ بھائی ایک منٹ یار، یہ عقیدہ سن لیں پھر اس کے اوپر بات پھر بعد میں کریں گے. یہ سنیے گا. اللہ سب سے بڑا ہے، ہم سب مانتے ہیں.
کیا اللہ اپنے جیسے اور خدا بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے بھی بنائے گا نا وہ مخلوق ہی ہوگی. تو اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ پیدا نہیں ہوا ہوا، لم یلد ولم یولد. اللہ اگر اب کسی اور کو خدا بنائے گا نا تو وہ ہوگی مخلوق، وہ خدا نہیں بن سکتی. ہاں خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے. وہ قرآن. اچھا یہاں تک تو اس نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ اللہ اگر اب کسی اور کو خدا بنائے گا نا تو وہ ہوگی مخلوق ہی، اللہ نہیں، ہوگی مخلوق ہی. یعنی کہ اللہ اور خدا بنا سکتا ہے لیکن وہ مخلوق ہوگی. مخلوق خدا یعنی کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مخلوق گاڈ اللہ بنا سکتا ہے. تو یہاں تک آپ کیا کہتے ہیں، متفق ہیں آپ؟ جی بابا جی. یار میں کوئی ان کا آنسر نہیں دے سکتا اس کی بات کا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ تحقیق کر کے جواب دیں، لیکن ابھی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ابھی فی الحال کے لیے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اچھا جیسے کل بھی مفتی صاحب نے نا ایک عثمان بات بھائی کی تھی. ابھی انہوں نے شعور کی بات کی تھی نا، پوچھیں آپ کا شعور کیا کہتا ہے؟ ہاں جی، شعور کیا کہتا ہے؟ میں وہ کل مفتی صاحب کی ایک بات بتا رہا تھا کہ مفتی صاحب کل بتا رہے تھے کہ دیکھو کہ ایک اچانک تمہیں خبر آئے، ٹھیک ہے، اچانک تمہیں خبر آئے، اتنی بھیانک خبر ہو آپ کے لیے وہ، تو کیا آپ اسی وقت یہ کہنا شروع کر دو گے کہ نہیں یار ایسے نہیں ہو سکتا، ویسے نہیں ہو سکتا، میں تحقیق کروں گا، میں پوچھوں گا، چھوڑو اس چیز کو؟ نہیں، بلکہ آپ اسی وقت پوچھیں گے کہ بھائی یہ بات کی ہے، ایسی ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے. جبکہ اپنی ذات کے حوالے سے اچانک کوئی خبر آئے نا تو بندہ چونک اٹھتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کی ذات کے حوالے سے بات آئی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ آسانی سے. یہ دوبارہ سنیں. اللہ سب سے بڑا ہے، ہم سب مانتے ہیں. کیا اللہ اپنے جیسے اور خدا بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے بھی بنائے گا نا وہ مخلوق ہی ہوگی. تو اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ پیدا نہیں ہوا ہوا، لم یلد ولم یولد. اللہ اگر اب کسی اور کو خدا بنائے گا نا تو وہ ہوگی مخلوق. ہاں جی، تو وہ اللہ نہیں ہوگی لیکن وہ جو خدا ہوگا نا وہ مخلوق گوڈ ہوگا. کیا کہتی ہے سینس آپ کی؟ شعور کیا کہتا ہے؟ ہم سادہ سے مسلمان ہیں یار، ہم کیا جواب دیں ان کے بیہاف پہ؟ آپ ان کو کال کریں، ان سے پوچھیں جو آپ کے مسئلے ہیں. کال اٹھا لیتے ہیں وہ. انہوں نے مسلمان ہاں کال، ان کا نمبر دیا ہوا ہے، ویب سائٹ ہے ان کی، ای میلز ہیں، سب کچھ ہے. بندہ دیکھیں زندہ ہم یا تو بندہ مر گیا ہونا. پرسنل ملنا چاہتے ہیں ہم، ابھی جا کے آپ کے ادھر اگر اندر بیٹھ بابے کے. کی ہم نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ تو مر چکے ہیں، نہیں ان کے پاس تو جا نہیں سکتے. بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے شعور کی باتیں کر رہے ہیں. کتنا کا آپ کو شعور ہے؟ جاگ رہے ہیں کہ یا لاش بنے ہوئے ہیں آپ؟ کہ کیا کہتا ہے شعور آپ کا اس کے بارے میں؟ شعور بتائیں. یہ ہے کویشچن اینڈ آنسر پبلک. نہیں انہوں نے جو جگایا نا سب قوم کو، وہ تو ہمیں عثمان دیکھ رہا بھائی، ہے. بابا صاحب، ہیلو بابا. جی بابا میری بات سنیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم نے بات کی نا کہ اندھے مقلد ہونے والی جو آپ لوگوں الزام لگاتے ہیں، تو آپ نے کہا ہر بندے کے اندر شعور ہوتا ہے. ہم نے رکھ دیا سائڈ پہ ساروں کو، ٹھیک ہے. اب ہم آپ کا شعور چیک کر رہے ہیں کہ اس بارے میں آپ کا شعور کیا کہتا ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے یا یہ بات غلط ہے؟ اچھا ابو بابا حسن جی، یہ جو بھائی، آپ ابھی کے شور آ رہا ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کالک ملی ہے مرزا انجینئر کے منہ کے اوپر، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک منٹ ایسا بھائی، موضوع چینج ہو جائے گا. وہ ان کو میں نے وہ مخلوق خدا کے اوپر ویڈیو چلا کے دی ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو سوئے ہوئے تھے، وہ جگایا تو ہے، ہمیں تو شعور ہے، تم لوگ اندھے مقلد ہو، تم لوگوں نے ایسے ہی ماننا ہے. اب ان کو ویڈیو سنائیے کہ ان کا شعور کیا کہتا ہے. تو اب یہ خود جو ہے وہ لاش بن گئے ہیں. ابھی تک بتا یہ ان سے پوچھیں، یہ والی ویڈیو چلائی تھی میں نے. اللہ سب سے بڑا ہے، ہم سب مانتے ہیں. کیا اللہ اپنے جیسے اور خدا بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے بھی بنائے گا نا وہ مخلوق ہی ہوگی. تو اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ پیدا نہیں ہوا ہوا، لم یلد ولم یولد. اللہ اگر اب کسی اور کو خدا بنائے گا نا تو وہ ہوگی مخلوق. وہ ہوگی مخلوق. یہ میں ان سے پوچھا تھا ان کا شعور
اگر یہ جاگے ہوئے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یہ پوچھیں آصف بھائی ان سے. دیکھیں ہم نے کیا، میں نے کیا کہا تھا کہ اگر عثمان موضوع پہ جی بیٹھ وہ کے گفتگو سیف علمی اللہ کریں گے محمدی صاحب ٹھیک ہیں، ہے. سیف اللہ اب محمدی یہ صاحب ہیں بابوں وہ. کو، میں ایک منٹ بات سن لیں آصف بھائی، آپ گفتگو کیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں موضوع سے ہٹ کے، اب بابوں کو مردہ، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے بابا جی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہمارے بابا ہیں. اب وہ زندہ کہے حیات کہے، اب دیکھیں نا، میں نے کہا تھا گفتگو کریں گے طریقے سے کریں گے، دلیل سے کریں گے تو بندہ بات سنتا بھی ہے. اگر تو بہتان بازی اور بغض بکنا ہے ادھر، تو پھر تو بھائی آپ جا سکتے ہیں. جی آصف بھائی اب آپ کریں بات. عثمان بھائی میری بات سنیں، ہم نے اختلافی چیز میں اب جانا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے شعور سے بات کرنی ہے. وہ سیف اللہ محمدی صاحب ہیں، وہ محمدی لائبریری والے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مرزا انجینئر کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا، یہ زندہ لاشیں ہیں. تو یہ آپ کے سامنے یہ زندہ لاش، یہ بابا جی کی آئی ڈی کی صورت میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ دیگر اور مسلمانوں کو تو کافر سمجھتے ہیں، لیکن جیسے ہی مرزا انجینئر کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم زندہ لاش ہیں، ہم سے کچھ نہ پوچھیں. ہم صرف عثمان ان بھائی کو میں کافر سمجھتے ہیں، میری بات سنیں، ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا، صرف ان کو کافر سمجھتے ہیں جو اپنے نام پہ بھائی کلمہ وہ پڑھاتے ہیں. آپ کا ایک پیٹی بھائی ہے، اس کا نام ہے اسرار شاہ، اس کی 1 گھنٹے کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، میرے ہی اپنے میری ہی پروفائل پہ پڑی ہوئی ہے اسرار یار شاہ. موضوع، نہیں میں انہیں بتا رہا ہوں ہاں یار موضوع موضوع پھر عثمان بھی چینج اس ہو نے گیا نہیں کہ نہیں. جواب دینا. آپ اس کو چاہے 1 گھنٹہ پوچھیں، یہ اس نے نہیں عثمان بھائی جواب دینا آپ کو. عثمان بھائی ایک میں چیز بتاؤں تو یوٹیوب پہ چلا سکتے ہیں؟ نہیں ابھی نا آصف بھائی چلا سکتے ہوں گے تو مجھے لگتا ہے تو آ رہا ہے، وہ گھر ہی ہیں، لیپ ٹاپ بھی پاس ہوگا، مجھے بس تھوڑا سا ٹائم چاہیے پھر چلا سکتے ہیں. کون چلا سکتا ہے یوٹیوب پہ؟ ابو حسن بھائی آپ چلا سکتے ہیں؟ بابر بھائی؟ نہیں یار اس وقت نہ لیپ ٹاپ آن ہے اور نہ دوسرا موبائل آن ہے اس وقت، نہ میں اس وقت نہیں چلا سکتا. ابو حسن بھائی ایک شعور والا کویسچن کر لوں اور بابا جی سے؟ نہیں یہ آپ کریں بات، یہ میرے والے بندے نہیں ہیں، یہ آپ کریں بات. نہیں بندے تو مجھے نہیں لگ رہا، لیکن چلیں میں بابر کیا نام ہے آپ کا؟ بابا جی کی نام ہے تھوڑا؟ جی بات کریں آپ. نام نہیں بتا سکتے آپ؟ اچھا مجھے بتائیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رشوت بانٹے گا لوگوں میں؟ آپ کا شعور کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ یہ اگر مگر والے جو سوال ہے نا، قرآن پاک میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ بین ہے، میں ایسا نے نہیں کرتے. ایک سمپل کویسچن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن رشوت بانٹے گا؟ آپ کا شعور کیا کہتا ہے اس بارے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشوت کا لفظ یوز کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں جی جو باتیں انجینئر صاحب نے کی ہیں نا، میں انجینئر صاحب کا نام لیا آپ کے سامنے ابھی آپ نے تک؟ ان میں کی نے آپ کے بہاف پہ، سامنے، مجھے پتہ ہے آپ میں نے ابھی ویڈیو نے آپ چلانی کے ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ اس بات کا جواب. نہیں چلائیں گے ویڈیو. میں کویسچن آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ صرف انجینئر کا نام بھی نہیں لیا یار میں نے. آپ کیوں اتنے، کیونکہ آپ براڈ کھول کے بیٹھے ہیں، ایک تو میں نے انجینئر کا ان نام لیا. کو قادیانی میں انجینئر کہتے کا ہیں. میں لوں گا ہی نہیں نام، میں قسم اٹھا لیتا ہوں ابھی اس بات پہ، میں نام نہیں لوں گا انجینئر کا. چلیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشوت کا نام یوز کرنا کیسا ہے؟ کہنا کہ اللہ رشوت دے گا قیامت والے دن، آپ کا شعور اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یار ہمیں تو یہی پتہ ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. ٹھیک ہے تو اللہ مطلب رشوت ایک غلط چیز ہے، گندی چیز ہے، اس کا یہ مطلب ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑی جا سکتی ہے یہ چیز؟ جی آپ کا شعور کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں؟ بھائی میں نے آفس جانا صبح، کل صبح جلدی بتا دیں. سر آپ وہی بات کر رہے ہیں، ایسے بات میں نے کرنے کا آپ کو فائدہ نہیں ہے نا. نہیں کہ آپ کا منہ کیوں بند ہو گیا؟ میں جب ایک کویسچن آپ پوچھ کسی رہا کی ہوں بات کہ میں اللہ کسی کے بیہاف پہ کیوں جواب دوں؟
کیوں آپ اس کو اندھے ہو کے سن سکتے ہیں تو اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں. نہیں اندھے ہو کے سنتے ہیں ہم، جو بات وہی بات بتا رہا ہوں، جو بات صحیح ہوتی ہے وہ لیتے ہیں، تو جو نہیں پھر صحیح. صحیح کس طرح یہ آپ نے مانی نہ صحیح ہے، آپ اسی لیے تو جواب نہیں آگے سے دے رہے کہ اس نے بکواس مجھے کی تو ہے. یہ پتہ ہی بولے نا نہیں. کہ بکواس ہے یہ. آپ جو بھی ایسے بولے نا، جس نے بھی یہ لفظ یوز کیے ہیں اس نے بکواس کی ہے، ایسے آپ بولنے چلیں. اچھا نہیں چلیں نہیں، ایک ٹھیک ہے. منٹ بات سنیں. میں نے اچھا تو آپ کو کہہ دیا ہے کہ یہ دونوں اصول دونوں ان کے نار لیے میں ہیں، ہے. اس وقت لینے اور میری بات سنیں، یہ اصول ان کے لیے ہے کہ یہ کفر سن کے کافر بھی نہیں کہتے. ٹھیک ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ وہ کفر سن کے جو ہے نا بابوں کا جو بقول ان کے، ان کو کافر کہو. اور خود کفر سن کے کافر نہیں کہتے ہمیں. وہ اپنا جو اپنے لیے اصول کچھ، دوسروں کے لیے اصول کچھ. دوسروں کے لیے کچھ. ہاں بابا جی مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مدنی رشوت، مدینہ کی بھی توہین، اوپر سے مدنی رشوت جو ہے وہ دے گا یار قیامت موضوع والے ایک دن. ہی ہے حمزہ بھائی، نہ چھیڑے موضوع کوئی اور. موضوع یہ ہے کہ اللہ بیٹا بنا سکتا ہے، خدا اور خدا بنا سکتا ہے. بنائے گا تو وہ مخلوق خدا ہوں گے. یہ پہلے تو اس نے جنت کی رولا ڈالا تھا، اب تو اس نے جو ہے وہ تخصیص ہی ختم کر دی ہے، تقسیم ہی ختم کر دی ہے. آپ یقین مانیں اتنا بڑا بلنڈر ہے یہ کہ عیسائی کل کو اٹھ کے کہیں گے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. مائک ہو گیا جی بند، اسی جانا ہے کل آفس. ٹھیک ہے تو ہوں انتظار کرو، کل تک جواب مل جائے گا سارے. یار جواب وہی دیں گے نا جنہوں نے بات کی ہے. نہیں، ہم نے تو آپ سے پوچھا آپ کا شعور کیا کہتا ہے. بھائی میں نے تو آپ کو بتا دیا، رشوت دینے والا دونوں جہنمی میں ہیں. رشوت کی بات نہیں کر رہا. اللہ کا بیٹا بنانے والی بات ہو رہی ہے پہلے جو ہو رہی تھی. جب انہوں نے اللہ قرآن خدا پاک بنا کی سکتا سورہ ہے. اخلاص پڑھ کے سنا دیا تو جواب ہونا ہی نہیں چاہیے آپ کے پاس، سوال ہونا ہی نہیں چاہیے. ہاں اس نے کہا کہ اللہ کی ڈیفینیشن ہے وہ پیدا نہیں ہوا، لیکن وہ خود اب مخلوق خدا بنا سکتا ہے. کسی نے سر اللہ خود سوال کیا ہے نا، کسی نے سوال کیا ہے تو وہ خود جواب دے رہے تھے اس کو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس نے سوال کیا تھا کہ اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، وہ اب خدا اور بنا سکتا ہے. تو اس نے کہا جو بھی بنائے گا یعنی کہ جس کو بھی اللہ خدا بنائے گا اللہ وہ تعالیٰ نے ہوگا قرآن مخلوق. پاک میں کہا ہے نا کہ اگر بیٹا بنانا ہوتا تو میں، قرآن پاک کی آیت کا وہ اس کو مفہوم بتانا چاہ رہے تھے. تو وہ بتائے نا خدا بنا سکتا ہے. نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہ بیٹا بنا سکتا، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ خدا ہے کوئی اور. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ جب بھی بنائے گا تو وہ ہوگا مخلوق ہی بنا سکتا ہے. تو وہ ایک سمجھا رہے تھے نا بات کو، بنا ہاں تھوڑی جی ہاں کی جی ہے. ہاں جی، وہ سمجھا دیں نا، وہ ہمیں سمجھا دیں آپ بھی. وہ جب سمجھا رہے تھے نا وہ نہ پوری ایسا آیت ہونا پڑھ ہے، دیتے تو نہ سمجھ ایسا جاتے ہوا سارے. ہے، نہ ایسا ہونا ہے، تو پھر بات کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ نہ ہی کوئی یہ بنا بات سکتا سمجھنے میں آتی ہے. بنا سکتا ہے خدا اور. اللہ تعالیٰ چاہے سب کچھ کر سکتا ہے بھائی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بنا دیا یا بنایا ہے. وہی پوچھا آپ سے یہ بس. کام ہوا ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس پہ کیوں بحث کر رہے ہیں؟ آپ ہوا تو نہیں بابا ہے. جی ہوں عثمان بھائی سنے ہیں وہی قدرت والی بات جو پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے. وہ چھوڑیں، وہ ان کو ان کی بحث کا ان کو نہیں اتنی بحث آتی ہے. میں بھائی جو بھی ہے وہ ابھی نہیں بنایا. اس نے بھی یہ کہا ہے کہ ابھی نہیں بنایا، ہم مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن بنا سکتا ہے. یار اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. اب کچھ کر سکتا ہے، خدا بنا سکتا ہے. کیوں بنا سکتے ہیں؟ یہ سوال بین ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ایسے سوال بین کیسی ہے جو. بات ہے، آپ کے سامنے آپ کی ویڈیو چلائی ہے نا، شعور آپ کا کیا کہتا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے خدا جس کو بھی بنائے گا وہ مخلوق ہی ہوگا، اور اللہ بنا سکتا ہے، مخلوق خدا بنا سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں یار، یہ نہیں، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ایسا کر ہی نہیں سکتے. ہاں تو وہ تو کہہ رہا ہے کر سکتے ہیں، خدا بنا سکتا ہے. آصف بھائی آپ مجید ہیں؟ عثمان بھائی وہ ایک پلے چ کھلو ہی نہیں رہا. ایک طرف کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر وہ ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے.
کیونکہ آپ کا اگلا سوال یہی ہوگا کہ اللہ کر کیوں نہیں سکتا؟ ہم سوال کوئی نہیں کریں گے، ہم سوال کوئی نہیں کرتے. آپ نے کہا کہ وہی ہے اللہ نا، ہر شے کر سکتا ہے، آپ لوگ نا، تو آپ بتا لوگ دیں کہ اللہ اور خدا بنا سکتا ہے. یہ ملحد جو لوگ ہیں نا وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا تو ایسا کیوں کرے گا، تو ایسا یہ اس کا ہوگا. مطلب ہے جو مرزا انجینئر کے پاس سوال آیا ہے، جو مرزا انجینئر کے پاس سوال آیا ہے وہ عثمان ایک بھائی اس کو اتار دیں، یہ کامی نام کا جو بندہ ہے اس کو اتاریں نیچے. گالیاں دے رہا ہے. نہیں پھونکے مار رہا ہے یہ بیچ میں، یہ پھونک وہ بنے ہیں. بھائی بات یہ ہے، انہوں نے خود مانا ہے کہ وہ جو سوال ہے نا ایسے سوال ملحد کرتے ہیں. یعنی کہ مرزا انجینئر کا وہ جو اسٹوڈنٹ جس نے سوال کیا کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، تو کیا اب وہ اور خدا بنا سکتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا بالکل بنا سکتا ہے، جب بنائے گا تو وہ ہوگا مخلوق ہی. کوئی نہیں کہا کہ بالکل بنا سکتا ہے، ایسا کوئی نہیں کہا ہے. ایویں کسی کے مت نہ مارا کریں کوئی بات. بالکل بالکل بالکل، میں آپ کو ویڈیو چلا کے دوبارہ، یہی تو بات ہے، ویڈیو چلا لیتے ہیں کب ہم. کہا ہے کہ بالکل اللہ بار 6 بار کہیں گے، 7 بار کہیں گے، 8 بار کہیں گے، میں 20 بار کہیں گے. آصف بھائی آپ چلائیں ویڈیو، صرف اتنا ٹوٹا بھی چلانا ہے کہ مخلوق خدا بنا سکتا ہے. یہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہم سب مانتے ہیں. کیا اللہ اپنے جیسے اور خدا بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے بھی بنائے گا نا وہ مخلوق ہی ہوگی. تو اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ پیدا نہیں ہوا لم یلد ولم یولد. اللہ اگر اب کسی اور کو خدا بنائے گا نا تو وہ ہوگی مخلوق. بس عثمان بھائی بس. ہاں بتائیں کہاں کہا ہے کہ بالکل خدا بنا سکتا ہے. ایویں کسی کے یار متھے یہ مارنے سے نہیں بندہ نا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ پورا جو ہے جس نا نے یہ اس کا بندے نے پوری اپنی پکا زندگی اس کا توحید پہ صحابی لگا بن دیا، چکا اس کو ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اور خدا بنائے گا. بابا جی آپ کو میں ایویں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس کے پکے صحابی اس کے بن گئے ہیں آپ. بلکہ بابا جی آپ کے اندر وہ کوالٹیز بھی موجود ہیں کہ مرزا میں انجینئر توحید جب والا لیٹرین پڑتا آنسر دے ہوگا نا. سکتا ہوں ابو حسن بھائی، توحید والا نہیں آنسر حمزہ دے بھائی سکتا یار، ہوں. آپ نا حمزہ بھائی بات سنیں، آپ اس وقت بیچ میں بولتے ہیں جب اگلے کی لائن پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اس وقت نہ بولا اگلے کی لائن پوری ہونے دیا کرے. جی آصف بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ بابا جی کے اندر وہ کوالٹیز موجود ہیں کہ جب مرزا انجینئر لیٹرین برد ہوگا نا مرزا قادیانی کی طرح تو یہ اس کی کرسی بھی سنبھال سکتے ہیں. ان کے اندر کیپیبلٹیز پوری موجود ہیں کیونکہ مرزا انجینئر بننے کے لیے انسان کو بے شرم ہونا جو ہے وہ لازمی ہے. تو یہ بابا جی کی باتوں سے بالکل اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے اندر وہ کوالٹیز موجود ہیں. دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قادیانی ہیں، وہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک ٹرو یہ مسلم، موضوع نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے، اور ہم یہ بھی موضوع انشاءاللہ بنیں گے. موضوع یہ امید نہیں ہے ہے. آپ بتا دیں کہ اس نے کہا کہ اگر بنائے گا جب، یعنی کہ اس کا مطلب وہ بنا سکتا ہے، جب بنائے گا تو وہ مخلوق خدا ہوگا. ہو سکتا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ممکن ہے، یہ چیز ممکن ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب بنائے گا تو وہ مخلوق خدا ہوگا. آپ اپنے شعور سے بتا دیں کیا یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز وعلیکم آ رہی ہے؟ السلام. اچھا، ایک مختصر سی بات بابا کے لیے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالی خدا بنا سکتا ہے تو کیا دوسرے برے کام نہیں کر سکتا؟ وہ چھوڑیں ابھی، میری بات مانی ہے، میری وہ بات ویڈیو مانی کے کسی نے ایویں وہ اپنی ویڈیو طرف کے سے الگ ہے، کسی وہ پہ ویڈیو الزام سے لگا الگ دیتے ہیں. بات ہے. بھائی بابا جی جو پوچھا بس اس کا جواب دیں. سر ایسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا. پھر انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے اگر میرا بیٹا ہوتا تو وہ میری مخلوق ہوتا. نہیں وہ تو ہم مانتے ہیں، وہ تو ہم مانتے ہیں کہ اس نے کہا ہے انہوں نے بھی کہ وہی ابھی اسی طرح بنایا کی نہیں ہے. مثال دی ہے نا، جس نے سوال پوچھا اسی وہ طرح کی کہ مثال ابھی دی ہے. نہ ابھی ایسا ہو بنایا سکتا ہے، نہیں نہ ہے لیکن ہوگا، نہ ابھی ہوا ہے. بنایا نہیں ہے لیکن بنا سکتا ہے. ابھی بنایا نہیں ہے لیکن اللہ بنا تعالیٰ، سکتا ہے. میں نے وہ پہلے بھی آپ کو کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. نہ ہی کوئی یہ تو خدا عقیدے کا، بنا سکتا ہے، نہ ہی کوئی انہوں نے ایسی کوئی بات کی، نہ ہی تو کلیم خدا بنا کیا ہے. سکتا ہے.
اللہ ہر شے پہ قادر ہے, خدا بنا سکتا ہے. یار میری بات سنیں, وہ کو اللہ تعالیٰ کے کوئی نعوذ باللہ کوئی پیغمبر تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. تو وہ ایک سادہ سے مسلمان ہے آپ کی نہیں وہ طرح, جب ہماری وہ طرح. نہیں تو اس پھر سے کوئی نہیں پوچھ آپ سکتا کہ وہ نہیں, انہوں نے اگر کب کہنا ہے بنائے تو کب آپ نے نہ ان کی بنائے. بات مان لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ نہیں رہے ہیں. نہیں, تو یہ آپ کیوں نہیں, ان کی یہ تو طرف ایسی باتیں کر خدا رہے سے ہیں؟ کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے یہ کام کب کیا, کب کریں گے, نہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. نبی ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہم بھی سکتے ہیں نا, مانتے جو ہیں, ان تو کے بھیجے بتائیں ہوئے کہ آپ پیغمبر ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں نا. تو پھر خدا تو خدا پھر بنا آپ سکتا ان ہے کو اللہ. اتنا رتبہ کیوں دے رہے ہیں کہ وہ کوئی نعوذ باللہ کوئی پیغمبر ہیں یا کوئی ایسے؟ تو خدا اور بنا سکتا ہے اللہ. پھر وہی بات ہے یار آپ کی. بھائی وہ جو ویڈیو میں کہا ہے وہی میں بار بار, آپ کا شعور کیا کہتا ہے, خدا بنا سکتا ہے؟ بنایا ہے کوئی خدا؟ نہیں بنا سکتے جب ہے ہی نہیں خدا, ایک ہی اللہ ہے. وہ تو کہہ رہا ہے بنائے, جب بنائے گا تو جب بھی بنائے گا نا. جب وہ بنائے گا, ہم بھی جب مانتے ہیں کہ اب بنایا نہیں یہ ہے. جب کی باتیں ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وسوسے سے ہم بھی ڈالتا ہے, ایسی ہم باتیں بھی نہیں ہوتی. مانتے ہیں کہ بنایا نہیں ہے, لیکن جب بھی بنائے گا, اس نے کہا جب جب بھی بھی بنانا ہے, بنائے ایسا گا ہونا ہی نہیں ہے. تو وہ جب مخلوق ہوگا. بھائی قیامت آ جائے گی, ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ دیکھیں نا, اگر اللہ چاہے, وہ قرآن میں ہے کہ اگر یہ دیکھیں سنیں, اللہ سب سے بڑا قرآن ہے, میں ہے ہم نا, سب مانتے اگر ہیں اللہ چاہے تو بیٹا ہو, تو یہ کہ ہے نا اللہ اپنے قرآن. جیسے اور خدا بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے بھی بنائے گا نا وہ مخلوق ہی ہوگی. تو اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ پیدا اب جسے بھی بنائے گا, اگر وہ قیامت, وہ جنت میں, وہ جہاں بھی, جسے بھی بنائے گا تو وہ مخلوق ہی ہوگی, وہ خدا. تو آپ بتا دیں بنا سکتا ہے اللہ. میں نے تو دعویٰ نہیں کیا بھائی, جس نے کیا ہے اس سے پوچھیں. جس سے کیا بھائی, ہم نے اس سے نہیں پوچھنا, ہم نے آپ کے شعور سے پوچھنا کہ آپ جاگ رہے ہیں, میں نے تو اور آپ کو بتا جاگتے دیے, ہوئے پھر بتا دیں. آپ کوئی اور سوال اگر ہے تو آپ کے ذہن میں وہ مجھ سے کر لیں. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے لیکن خدا نہیں بنا سکتا. وہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی بنائے گا وہ مخلوق خدا ہوگا, یعنی کہ اس کا مطلب بنا سکتا ہے. یہ کاشف چودھری نے لکھا ہے, مرزا پر لعنت بیچ کر ان مولیوں سے جان چھڑائے. کون سا نہیں, مرزا ہم ہے؟ نے لعنت نہیں مرزا ڈلوانی, قادیانی کی ہم بات نے کریں. ایسوں سے نہیں, ہم نہیں چاہتے بھائی آپ لعنت ڈالیں, ہم بالکل نہیں چاہتے. ہم تو صرف آپ کے شعور کا ٹیسٹ لے رہے ہیں بھائی, شعور آپ میں کا نے کیا آپ کو کہتا بتا دیا ہے, شعور میں بات یہی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے, اور وہ ہے. نہ اچھا, کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے. اللہ قیامت کا آ جب, جائے گی, ایسا چلو کچھ ہو ایک ہی اور نہیں سکتا. سوال نہ کر اللہ کا لیتا ہوں, بیٹا ہو جب سکتا ہے, نہ اللہ اللہ کا اپنے جیسا, دوسرا اللہ ہو سکتا ہے. اللہ, ہاں نہیں, وہ تو آپ نے خود کہا کہ اللہ سے نہیں پوچھ سکتے. ہو سکتا ہے وہ قیامت کے بعد, قیامت آنے کے بعد بھی بنا دے, ہو سکتا ہے نا, وہ بنا سکتا ہے جب بھی بنائے, لیکن وہ خدا بس آپ کی سوچ ہے اللہ نا, نہیں آپ ہوگا کی سوچ لیکن پہ مخلوق خدا ہوگا. کروڑا, ابھی میں اچھا کیا بولوں ابھی. اچھا, مجھے یہ بتاؤ, اور اتنی خدا گھٹیا سوچ ہو بنانا, سکتی ہے بندے اور کی, وہ خدا بنانا یعنی سوال عیب کرنے ہے. والے پہ لعنت بھیجنی میری بات چاہیے. تو سنو, اور خدا, تو اس نے انجینئر کیوں نہیں صاحب سوال کو نا, کیا لعنت انجینئر ڈالے صاحب اس کو اسی مرزا ٹائم جی نا کے شٹ اللہ. اپ کال دینی چاہیے تھی کہ یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. جس طرح ذاکر نائٹ سے سوال پوچھا گیا نا, تو انہوں نے شٹ اپ کال. ہاں چلیں, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس نے تو کہا کہ جب بھی بنائے گا, اب یہ نہیں پتا قیامت کے بعد جب بھی بنائے گا وہ مخلوق ہوگا, مخلوق انہوں نے خدا ہوگا. مثال اچھا دے کے مجھے یہ بتائیں سمجھایا میرے بھائی. کہ یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, یا یعنی کہ اللہ کا مخلوق خدا بنانا یہ اللہ کا کمال ہوگا یا اللہ کے اندر نقص ہوگا؟ یعنی کہ ایک اللہ ہے, وہ دوسرے بھی خدا بناتا ہے, دوسرے بھی مخلوق خدا بنائے. ایک ہے اللہ کی ذات, اور وہ ایسی ذات ہے جو دوسرے مخلوق خدا بھی بنائے. وہ کمال والا کام ہے یا عیب والا کام ہے؟ اچھا, یہ جو ملحد سوال کرتے ہیں نا, وہ آپ سوال جوڑ کے انجینئر صاحب کے متھے مارتے ہیں کہ آپ کے کندھے پہ رکھ کے ہم نے بندوق چلانی ہے. نہیں, میں پوچھ رہا ہوں کہ تو اور آپ خدا آپ اگر ملحد کو مخلوق آپ خدا جواب اللہ دینا بنائے بھائی, اگر وہ تو یہ ایسے اللہ کا سوال کرے کہ کمال ہوگا. عثمان بھائی, نہیں, میں نے تو آپ کے عقیدے کے اوپر سوال کیا. جی آپ حمزہ بھائی اپنا کچھ کہہ رہے ہیں ایمان آپ؟ تو ثابت کر ہی نہیں سکتے نا, آپ کو انہوں نے رگڑا دیا ہوا ہے, وہ تو آپ بتا نہیں نہیں, سکتے کہ ہم کیوں بریلوی ہیں ہماری یا دکانیں بند ہو گئی ہم ہیں. آپ صحیح آج عقیدے آپ پہ کا ہیں شاؤ یا نہیں ٹیسٹ ہے. کیا ہم نے,
آج آپ کا شعور ٹیسٹ ہوا ہے تو دیکھ لیں اپنے شعور ہاں کے میں نے ٹیسٹ بتا میں دیا آپ آپ کس عثمان طرح بھائی، بری طرح آپ کو ناکام ہو آپ رہے کو ہیں. انجینئر صاحب کا بھی عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ایک بندہ توحید کی بات کرتا ہے تو وہ سچا ایک اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ایمان رکھتا ہے. عثمان بھائی مجھے بولنے دیں تھوڑی دیر، 1 منٹ ذرا. تو توحید آپ کو بتائی تھی ہے کہ وہ اور خدا بھی بنا سکتا ہے اللہ. یہ بھائی اس کی اللہ تعالیٰ توحید ہر ہے چیز کہ پہ منی قادر خدا ہے. انہوں نے کا یہ عقیدہ تھوڑی اس کہا میں ہے کہ